23 اور 24 کو پشاور کے اندر 2 دن کا دھرنا ہے، اور اسی ریمن ڈیوس کے اسی ڈرون حملوں کے حوالے سے، انہی حوالوں سے وہ دھرنا ہے۔ یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ انقلاب خان صاحب بائی بیلٹ لانا چاہتے ہیں۔ سر یہ میرا ملک انقلاب ہو تو 1 دن کے اندر خان صاحب کال دیں سول نافرمانی کی۔ پنجاب کی حالت ہے، سوئی گیس ہے ہی نہیں، گیس ہے ہی نہیں، ساری کی ساری پوزیشن ہے سامنے۔ بات یہ کہ سر پہلے تو ایک معاملہ کلیئر ہو جائے کہ تحریک ہے یا سیاسی پارٹی ہے، کیونکہ تحریک میں اور سیاسی پارٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تحریک جو ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اور زندہ چیز ہمیشہ خوراک مانگتی ہے، اور اس کی خوراک ہے قربانی۔ تو آپ کے عمران خان صاحب ہیں، صاحب آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگوں نے کیا قربانی دی اب تک؟ کیونکہ تحریک تو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اور زندہ چیز قربانی مانگتی ہے یا خوراک مانگتی ہے، تو کیا قربانی دی ہے؟ ہم قربانی دیں گے جی، مطلب دیں گے، ابھی تک قربانی دیں گے، اور ان لوگوں کی قربانی دیں گے جنہوں نے اس ملک کو اپنی نہیں صدیوں سے لوٹا ہے۔ ہم اپنی کیوں دیں گے قربانی؟ دیکھیں جی، جب آتا ہے ہم قربانی دیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اس ملک کے غریب عوام کو لوٹا ہے۔ ہم قربانی دیں گے ان لوگوں آسان ہوتا ہے، اور تحریک چلانے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ایک سیکنڈ ان کا جواب دے دوں، اگر آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں تو تحریک تو 96 کے اندر ہمارے سے وجود میں آئی تھی، جی جی ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ وہ تحریک ایک بڑا کارواں اور بڑا سیلاب بن چکی ہے۔ آج ملک کے اندر پاکستان کی 18.5 یا 17.5 کروڑ عوام جتنی بھی موجود ہے، وہ اس سچی اور ملک سے محبت رکھنے والی تحریک کی طرف ہے، یہ کہ ان کی نظر ادھر ہے۔ انقلاب ایک ایسا لفظ آج کل ہو گیا کہ آپ 4 آدمی بھی کھٹے ہو تو انقلاب کی بات کرتے ہیں، ملک سے باہر ہے تو انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ انقلاب آتا ہے پبلک سے، انقلاب آتا ہے عوام سے، جس کے ساتھ عوام ہو، اور عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون کے ساتھ ہے، اور پنجاب کی حالت یہ ہے، پنجاب کی حالت بھی بتا رہا ہوں۔ جب چیف جسٹس کے لیے میں خود وکیل ہوں، جو وکلا نے ایک تحریک شروع کی ہے، اور اس کے بعد اس تحریک کا یہ اشر ہوا کہ یہاں سندھ سے جو لوگ نکلے اس کو ٹول پلازا پہ روکا، بلوچستان سے جو ہے اس کو سی بی پہ روکا، پنڈی میں جو ہے وہی پولیس نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر لاٹھی چارج شروع کی ہے۔ میاں نواز شریف اگر لاہور سے جو ہے نا وہ بائی روڈ وہ اگر نہ نکلتے تو یہ چیف جسٹس اور آزاد علی آج بھی آپ کو نہیں ملتی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کی ہے پنجاب کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، جناب یہ آپ کو پتا ہے، ان سب صاحبان کو پتا ہے کہ نہ تو بجلی کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، نہ گیس کا، اس میں دونوں وفاقی اس میں بات حکومت کرتے ہیں، کالوں کو شامل کر کے آپ کی طرف آتے سنتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ لائن پر ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا؟ میں محمد سلیم سے بات کر رہا ہوں۔ جی سلیم بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ میں خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ سلیم بھائی، سب سے پہلے ان تینوں معزز مہمانوں کو سلامت کرنا چاہوں گا۔ یہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انقلاب تو تحریک انسانیت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس کے بعد جو ان سے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی سربراہی میں مبرر صغیر کے مسلمانوں نے انقلاب برپا کیا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کیا آپ کے قائدین میں اس قسم کی صلاحیت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح میں تھی؟ کیا آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ کیا آپ سرمایہ دار جاگیردار نہیں ہے؟ اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو آج ہی اسی وقت شروع کیجیے اور اپنے گھر سے کیجیے۔ جب تک ہمارا قول و فعل کا تضاد ہوگا ہم کبھی انقلاب برپا نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں انقلاب برپا جو ان سے اپنے گھر سے کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسی ایک اور سوال میں سلیم بھائی کے حوالے سے قادر صاحب آپ کی طرف بھی کروں گا، پھر اسلم بھائی آپ کی طرف بھی کرتا ہوں، کہ جب آپ ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اس چیز کو فوکس نہیں کرتے کہ اس کی اتنی کیا کہتے ہیں کیپیسٹی کے اندر یہ اتنے ووٹ لے سکتا ہے، یہ لے سکتا ہے، اور اس کو وہ دیا جائے تاکہ یہ اپنی ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انقلاب کی جو بات کر رہے ہیں بات یہ کہ یہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جاگیرداروں کو وڈیروں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کو بلوچستان کی مثال دوں، میرا خود آبائی گاؤں بلوچستان ہے، بلوچستان میں ایک بھی سیٹ ایسا نہیں ہے، سنو سے میں جواب دوں گے، بلوچستان میں ایک بھی سیٹ ایسا نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے جو جیتے ہیں۔ میرے پورے جواب تو سن لیں،
یہ جو ایک علاقے میں ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہاں کے جو علاقے میں ایک شروع سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، اسی کو جو نا اور اس وجہ چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے وہ کارخانے دار ہو، لیکن بات یہ عام آدمی کو جو پورا سال یا پورا ڈنور میں جو نا عوام کے ساتھ ان ٹچ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو ٹکٹ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ٹکٹ کے لیے آن گراؤنڈ بندے کو لیڈر کو ہونا چاہیے، نہ کہ میاں نواز شریف کے نام پہ یا محترمہ کے نام پہ ووٹ لیتے رہیں، لیکن اس کینڈیڈیٹ کا بھی اپنے علاقے میں کوئی ساتھ ہونا چاہیے، اس وجہ سے ٹکٹ ان کا تقسیم جو ہے نا وہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں عرض کر دوں کہ پہلے ان کے وزیر اعظم تھے پاکستان میں، صدر بھی ان کے تھے، اب یہ ریڈیوس ہو گئے۔ یہ کون سا انقلاب جو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ انقلاب تو ہوتا ہے جو آگے کی طرف جائیں، اور اگر جب ان کی حکومت تھی، وزیر اعظم بھی ان کا تھا، صدر بھی ان کا تھا، اس دور میں کوئی انقلاب کیوں نہیں لایا گیا؟ اب جو ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ ایسا سوال کر رہے ہیں، آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جو پورا دنیا کو پتا ہے، جو یہاں ماشاءاللہ فوجی ڈکٹیٹر آیا، مشرف آیا، اس نے شب خون مارا، ان کو جلا وطن کیا تھا۔ میں آتا اس کی طرف میں آتا ایک کالر کو شامل کر کے آپ کی طرف میں ایک کالر کو شامل کر کے آپ کی طرف آتا سنتے ہیں اس کو کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے شہزاد عالم بات کر رہا ہوں جی شہزاد بھائی فرمائیے گا۔ جی میں ان موجود ذات کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں، بادشاہ ٹاپک ہے ان کا، لیکن مجھے بتائیں کہ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آج پاکستان میں جتنے بھی وزراء ہیں، انکلوڈ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا جتنے بھی ہیں، سب کے سب سزا یافتہ ہے۔ مجھے بتائیں، کچھ لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کچھ لوگ باہر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ عوام کو کیا بنایا ہوا ہے؟ بلکہ عوام کو انہوں نے بدھو بنایا ہوا ہے۔ جی سچ مجھے تو میں ویری کلیئر، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اب معلوم کرتے ہیں احسن صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انقلاب کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے سارے ادارے کولیپس کر جائیں، آپ کے ملک کے اندر ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر نہ آئے، آپ کے ملک کے اندر جو بیسک ایلیمنٹ ہے لوگوں کو امن و امان کی، لوگوں کو روزگار کی، لوگوں کو مہنگائی کی، اس طوفان سے، اس مصیبت سے نجات دلائیں، یہ مقاصد ہوتے ہیں انقلاب کے، کہ اس ملک کے اندر جو بھی ادارے ہیں ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم کے اوپر صحیح جگہ پر لے کر آئیں۔ یہ ہے انقلاب کا مقصد۔ ایک انقلاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی خاطر انقلاب، جسے خونی انقلاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کسی خونی انقلاب کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں، ہمارے تمام سیاسی پارٹیاں، میرے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جو عوام کے ووٹوں سے اور انقلاب لے کر آئے گی، تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری صاحب نے خود فرمایا کہ ہمارے ملک میں نادرا نے یہ رپورٹ ایتھنٹیکیٹ رپورٹ دی ہے کہ جو الیکشن گزرے ہیں اس میں 3,72,00,000 ووٹ جعلی تھے۔ اس الیکشن میں ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی 35%۔ 8.5 کروڑ کے قریب ہمارے ووٹرز ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں 45% ووٹ جو ہے وہ جعلی تھے، جو کہ ریکگنائز ہو چکے، تسلیم کیے جا چکے فرام نادرا، اور چیف جسٹس صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی عوام کی طاقت سے یہ برسر اقتدار بیٹھے ہیں؟ 3.5 کروڑ ووٹ جعلی ہے۔ وہ کالر کا پہلے میں راجپوت صاحب کی بات سے اس کالر جو لاہور سے ہے ان کے جواب دینا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ اگر مجھے امید ہے کہ ان کا اشارہ مسلم لیگ نون کی طرف نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اگر تھوڑا بہت کھونے کا انجے میں ان کا اشارہ ہے، تو میاں نواز شریف کے خلاف جو ہائی جیکنگ کا کیس ہوا وہ موجودہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر اس کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے خلاف نہ کوئی سزا یافتہ ہے نہ کوئی کیس ہے۔ دوسری بات میں راجپوت صاحب کی بات کا جواب دوں کہ 3 کروڑ اگر جعلی ہوئے ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ کراچی میں جو جعلی مینڈیٹ ہے، کراچی میں
وہاں یہ نہیں کہا گیا پورا پاکستان ہے اور 35% جناب ہوگا. کاسٹنگ ہوئی تھی آپ پورے مجھے پاکستان آپ میں. مجھے جواب دیں. پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے جناب وہ بھی اسی جعلی ووٹر سے بنی ہے. جناب ہم تو جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ بھی جعلی ووٹر سے بنی ہے. اور جو جتنی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی بنی ہے یا بلوچستان کی بنی ہے, جو اس الیکشن کے زمرے میں الیکشن لڑ کے جو آئے ہیں انہوں نے کوئی عوامی قوت سے نہیں آئے, وہ ان جعلی جعلی ووٹ ہے, وہ جعلی ووٹ کی جعلی ختم ہو جائے. میرے قائد عمران خان کا یہ بائیکاٹ کا فیصلہ درست ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے جو ضمنی الیکشن میں جو حصہ لیا تھا وہ بھی تو اسی جو ووٹروں میں ووٹر تھے جعلی پہ. خالد صاحب آپ ایک طرف تو عدالت کی طرف جا رہے ہیں کہ جعلی ووٹ ہے سب, اور پھر ضمنی آپ کو جعلی ووٹ ادھر اس کا میں جواب دے رہا ہوں, ادھر اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ضمنی الیکشن کے جو ریزلٹ آئے, رزلٹ کی بات نہیں کی جا رہی آپ بولے سب سے پہلے اس کو اصلی کر دو, اس کے بعد حصہ لیتے ہیں. اب ہم نے پٹیشن اس کے اوپر فائل کی ہے, تو پھر اس کے بعد پٹیشن فائل کی ہے جس کی 20 تاریخ کو سنوائی ہے سپریم کورٹ میں. بالکل آپ نے وہ ظاہر کی ہوئی ہے, سب چیزیں کی ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ضمنی الیکشن میں اب یہ کہہ دیں راجپوت صاحب, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتے ہم کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. آج اعلان کرتے ہیں ہمارے قائد محترم نے بالکل کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے آپ کہ الیکشن میں اب ہم یہ ساری فائٹ کر کے کہ نادرا کے الیکشن کے جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہیں ان کے تھرو اور بایو میٹرک سسٹم کے تھرو الیکشن ہوں گے, اس پر کافی ورکنگ چل رہی ہے. اور یہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کروڑوں روپے اخراجات کی, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کروڑوں روپے اخراجات ہوتے کیوں ہیں. یہ انہی طریقے سے ہوتے ہیں کہ ووٹس کا مس یوز کیا جاتا ہے. یہ جب بایو میٹرک سسٹم آ جائے گا, نادرا کے کارڈ کا آ جائے گا, بایو میٹرک سسٹم نہیں آتا اور اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اب ان پر واضح کرتے ہیں, ان پر واضح کرتے ہیں ایک ایک کر کے بولیے گا کہ وہ جو کھلا گراؤنڈ آپ نے ایک کھلا گراؤنڈ چاہ رہے ہیں, ایک دھوکہ دیا مسلم لیگ نون نے, کھلا دھوکہ دیا. کس کو میں بتا رہا ہوں کہا یہ گیا کہ چیف جسٹس کی موومنٹ اسلام آباد میں جا کر ختم ہوگی اور وہاں مستقل دھرنے پر ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کی قیادت گھروں سے اس وقت نکلی جب یہ ایشور کر چکے کہ گجرانوالا تک آپ نہیں پہنچیں گے اور ریسٹور کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا. الزام نہیں ہے, اسی سوال کا جب بات یہ ہے کہ یہ خود یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ اس ریلی میں نکل کے, اور اس کے بعد میں ان سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ تو کئی عرصے سے اعلان کرتے آ رہے, موومنٹ کرتے ہیں, آپ نے کیوں کیا؟ اس سے پہلے بھی تو چودھری اعتزاز حسن نے وہ دھرنا لے کے گئے, لیکن دوسرا یہ جو بات لے کے سوال